Assalamualaikum everyone, welcome back. I'm Hamza Abbas, and once again I welcome all of you to Environmental Science by Near Peer. उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो अभी तक मैं फाउंडेशन सेट करने की कोशिश कर रहा था पिछले लेक्चर तक, वो सही से सेट हो गई होगी और आप लोगों की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल साइंस एज अ सब्जेक्ट एंड देन इन्वायरमेंट एज अ फिनोमिनन, वो भी सही से इस्टेब्लिश हो गई होगी. सो इन्हीं एजम्पशंस की बेस के ऊपर, जो कि मुझे उम्मीद है कि सिर्फ एजम्पशंस नहीं होंगी बल्कि हक बात भी होगी, इन्हीं की बेस के ऊपर मैं अब आप लोगों को आप लोगों के सफ़र में इजाफा करते हुए आपको इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंट की जो पॉलिटिकल रिकग्निशन है, जिसकी बेसिस के ऊपर सारी मूवमेंट्स हुई और जिसकी जिसकी बिना पे जितने भी एक्शंस आजकल की दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड लिए गए हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊँगा और उस पर हम आज के इस लेक्चर के अंदर नज़रसानी करेंगे. सो आज हम बात किस चीज़ की करेंगे? आज हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल कॉन्शियस जो है वो किस तरह से डेवलप हुई है हम इंसानों में, और वो कौन सा टाइम पीरियड है जिसके अंदर डेवलप हुई है. सो उसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है कि जो इंसानी इर्तिका में जिसका सबसे बड़ा किरदार रहा है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके क्या रिपरकशंस रहे हैं इन्वायरमेंट में. क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही थी जिसकी वजह से आज की दुनिया के अंदर हम इन्वायरमेंट के माहौल के जितने मसले मसाइल देख रहे हैं उनको हम लिंक बैक कर सकते हैं. ठीक है. सो जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंसानों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये बिलाशुबा एक सच बात है, एक हक बात है. लेकिन उसी के साथ आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रेपरकशंस, खसूसन इन्वायरमेंटल रेपरकशंस, वो बहुत ज़्यादा हैं. तो सबसे पहला और सबसे एक अहम इसका जो इम्पैक्ट था या एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस थी ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो थी अर्बनाइजेशन. देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो माहौल था जिसमें हम सारे रहते थे, ना सिर्फ थर्ड वर्ल्ड की ममालिक बल्कि जो फर्स्ट वर्ल्ड के ममालिक भी थे उस टाइम में, वो सारे थे, वो एक एग्रेरियन सोसाइटी थी. एग्रेरियन सोसाइटी या एक फ्यूडल सोसाइटी जो कि जिनका इन्हिसार इंडस्ट्रीज़ के ऊपर नहीं था बल्कि एग्रीकल्चर के ऊपर था, और उनका इन्हिसार था इस चीज़ के ऊपर कि वो जितने ज़्यादा अपनी लैंड की वैल्यू को एक्सप्लॉइट कर सके. ठीक है. उनका लैंड उनको जिस हद तक वैल्यू प्रोवाइड कर सकता था उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे. दैट इज़ वाई दे वर द एग्रेरियन सोसाइटीज़. ठीक है. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो हम देखते हैं कि आपके यहाँ बड़े बड़े सेंटर्स के अंदर इंडस्ट्रीज लगना शुरू होती हैं, फैक्ट्रीज लगना शुरू होती हैं. अब फैक्ट्रीज के अंदर यू डोंट नीड फील्ड वर्कर्स. ठीक है ना. दे डिड नॉट रिक्वायर फील्ड वर्कर्स. ठीक है. इसलिए हुआ क्या कि आपकी वही फील्ड वर्कर्स जो कि पहले आपकी फील्ड्स में काम करते थे, क्रॉप्स के ऊपर काम करते थे, बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैंड्स के ऊपर काम करते थे, उन्हीं को एम्प्लॉय किया गया इंडस्ट्रीज के अंदर फॉर फिनिश्ड गुड्स. ठीक है. अब इन्हीं वर्कर्स की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स सिटीज. इस तरह से आपकी ये जो ट्रेंड टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन है ना, इसका आगाज होता है. ठीक है. जो कि अभी तक आपको चलता हुआ नजर आ रहा है. ठीक है. इससे तो पहले हम लोगों ने क्या एस्टैब्लिश कर लिया कि आपके यहाँ अर्बनाइजेशन का पहला मसला क्या था कि आपका ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रेरियन सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी. ठीक है. आपकी सोसाइटीज जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइज हो रही थी उस तरह से आपके यहाँ देखा जाता है कि आपकी सिटीज जो हैं वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती हैं. ठीक है. उनकी एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाती है. फिर आपका एक पैराडाइम शिफ्ट देखा गया इन द जॉब नीड्स, जो कि मैंने आपको बताया कि पहले वो फील्ड में काम करते थे मैसेज, और अब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन वही मैसेज उठ के कहाँ चली गई? वो चली गई इंडस्ट्रीज के अंदर. इसकी वजह से क्या होता है? आपकी सिटीज बढ़ती हैं, सो देयरफॉर an exponential increase in the urban population and resultantly increase in the resource depletion. अब ये मैंने कंक्लूजन कैसे ड्रॉ किया, वो इस तरह से ड्रॉ किया कि देखिए जिस तरह से आपकी सिटीज़ बढ़ रही हैं, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, उन सिटीज़ के अंदर आने वाले लोगों को सपोर्ट करने के लिए यू नीड टू क्रिएट शेल्टर्स, यू नीड टू क्रिएट रिसोर्सेज जो कि उधर के लोगों को सही से आप कह लें एंटरटेन कर सके. राइट. सो इसी तर्ज से अमल के तहत आप देखते हैं कि रिसोर्स डिप्लीशन बहुत ज़्यादा होती है. आपके यहाँ बेतहाशा डिफॉरेस्टेशन आपको देखने को मिलती है एज ए रिजल्ट ऑफ अर्बनाइजेशन.
آپ کو اسی اربن پاپولیشن کے اندر جو آپ نے کنزیومرزم کے سینٹیمنٹس ڈال دیے ہوتے ہیں، اس کنزیومرزم کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے پروڈکٹس کو انہانس کیا، اپنی پروڈکٹ رینج جو ہے اس کو انہانس کرنے کی کوشش کی. اسی انہانسمنٹ میں آپ نے بے تحاشا مائننگ کی، آپ نے زمین سے جتنے زیادہ ریسورسز ہو سکتے تھے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے اگر کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کنسٹرکشن کے اندر وی ریکوائر اسٹیل، وی ریکوائر سیمنٹ، ٹھیک ہے. سو یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ زمین سے آتے ہیں. تو ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے مائننگ کی. اینڈ آف کورس یہ ایک پورے کا پورا آپ کہہ سکتے ہیں ہولسٹکلی اسپیکنگ اس کا جو آپ ایک نام دے سکتے ہیں دیٹ از دا ریسورس ڈپلیشن، ٹھیک ہے. اسی کے اندر ایک آپ یہ دیکھیے، اگر ہم سائٹ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہی بات ہے، اربن سینٹرز آپ کے سامنے بننا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے. ان دا سیم مینر ڈیفارسٹیشن ون آف دی میجر کرائمز دیٹ وی ہیو کمیٹڈ، ٹھیک ہے. ڈیفارسٹیشن جس طرح سے ہم لوگ اپنے فارسٹ کو ڈپلیٹ کر رہے ہیں، اٹ از اے ویری ڈپلوربل کنڈیشن اینڈ سم تھنگ دیٹ وی شوڈ بی اویئر آف ان دس سینس دیٹ the future does not look good اگر ہم اسی ریٹ سے اپنے فارسٹ کو ڈپلیٹ کرتے جائیں گے. آج کل کے پیراہے میں بھی اگر بات کی جائے اسی کے اوپر، اگر آپ یہ دیکھیے آج کل کے مطابق، آج کل کے اس کنٹمپریری ورلڈ میں انہانس ڈیفارسٹیشن ریٹس may cause the loss of up to 7.5 million acres of primary agricultural land each year. یہ دنیاوی اسٹیٹسٹکس ہیں، یہ تو میں نے آگے سورس بھی کوٹ کی ہوئی ہے، گرین بیز ویب سائٹ دیٹ basically writes upon the environmental issues. So urbanization is a fundamental issue. ٹھیک ہے، urbanization is the first and the foremost issue which resulted after the advent of industrialization. Moving forward, انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ہی اس کا ایک ڈائریکٹ کہہ لیں یا انڈائریکٹ لنک کہہ لیں، اس کا ایک وارز کے ساتھ بھی لنک بنتا ہے. آپ کی جس طرح سے کنٹریز انڈسٹریلائز ہوئی ہیں، آپ کی اکنامک ٹرمز ڈیسائیڈ ہونا شروع ہو گئیں، اور بہت سے مسئلے مسائل آئے. آپ نے دیکھا کہ 1950 سے پہلے دنیا کی 2 جنگیں عظیم ہوتی ہیں، ورلڈ وار 1 بھی، ورلڈ وار 2 بھی، ٹھیک ہے. یہ ساری ورلڈ وارز جو ہیں وہ آپ کی انڈسٹریلائزیشن کی بعد ہوئی ہیں. انڈسٹریلائزیشن کب ہوئی ہے؟ انڈسٹریلائزیشن کی پہلی ویو 1760 سے جو ہے 19ویں صدی کے ہاف تک تھی، پھر 19th سینچری کے ہاف سے اراؤنڈ 1863 سے 20th سینچری کے ہاف کے اراؤنڈ جو ہے آپ کی سیکنڈ ویو آف انڈسٹریلائزیشن چلتی ہے. سو انہی ویوز کے درمیان آپ کی دنیا کی 2 جنگی عظیم جو ہیں وہ برپا ہوتی ہیں. سو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جنگ جب ہوتی ہے تو جنگ کے اندر جو ایمونیشن کا استعمال ہوتا ہے اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کی فیکٹریز دن رات کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے. ان کو پروڈیوس کرنے کے لیے ان ویپنس کو پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کی فیکٹریز چلتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہو گیا نا آپ کی ویپنس کی جو کیا لیں پروڈکشن ہے، دیٹ از ون تھنگ، رائٹ. ان دا سیم مینر انوائرمنٹل کاسٹ آف اے وار از ایمینس، بہت زیادہ ہے. آپ اگر مثال لیں ڈیولپمنٹ آف یورپ کی بات کریں، یورپ آفٹر ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 تباہ ہو گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اس کو باقاعدہ کھڑا کیا گیا ہے بعد میں تھرو دی مارشل پلان اینڈ سو کافی زیادہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ڈاکٹرینز آئی تھی اس ٹائم پیریڈ کے اندر، اس کے تھرو کھڑا کیا گیا. سو اگر وہ ڈسٹرکشن وہاں پہ اس طرح کی تھی کہ اس کی وجہ سے وہاں پہ انوائرمنٹل لاس بھی آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملا. ایک اور اگر ہم مثال لیں ویتنام وار کی، اگر ہم مثال لیں ویتنام وار میں، چونکہ یہ خدشہ پایا جاتا تھا کہ اینمی جو ہے وہ جنگلوں میں اپنے آپ کو چھپا لے گی، تو یونائٹڈ اسٹیٹس یوز اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپنس، کیمیکل ویپنس ٹو وائپ آف فارسٹس، ٹھیک ہے. درختوں کو ختم کرنے کے لیے، فارسٹ کو ختم کرنے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن استعمال کی گئی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. دس از جسٹ ون ایگزامپل آف ہاؤ انوائرمنٹ واز بینگ نیگلیکٹڈ ان وارز، ٹھیک ہے. ان دا سیم مینر اگر آپ گلف وار کی بات کریں 1990 کی، تو اس میں 600 کے قریب آئل ویلز جو ہیں ان کو آگ لگا دی گئی تھی. اس کا آپ آئی مین ایون آئی کانٹ امیجن کہ اس کی انٹینسٹی کتنی زیادہ ہے 600 آئل ویلز کی، ٹھیک ہے، اور کس حد تک اس کے ریپرکشنز ہوں گے. سو وارز، یس آپ اس کو ڈائریکٹلی بھی لنک کر سکتے ہیں، انڈائریکٹلی بھی لنک کر سکتے ہیں، اکنامکس کے ساتھ آپ لنک کر سکتے ہیں اس کو، اینڈ دین یو کین آلسو لنک دیم ڈائریکٹلی ان دا فارم آف جو آن گراؤنڈ امپیکٹس ہیں.
ٹھیک ہے. پھر اگر ہم بات کریں سو پولوشن، ٹھیک ہے، انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے میس لیول میں پروڈکشن ہوتی ہے آف اے لاٹ آف تھنگس. ان دا سیم مینر جہاں پہ پروڈیوس ہو رہا ہے اس پروڈیوس کو بنانے کے لیے یو نیڈ را مٹیریل. ٹھیک ہے، را مٹیریل کو ایکسٹریکٹ کریں گے، پھر آپ ایک فیکٹری کا پورا پروسیس رن کریں گے اینڈ دین وہ ایک اینڈ پروڈکٹ کے طور پہ آپ کے سامنے نکلتی ہے. پولوشن کے کیا حالات ہیں؟ پولوشن کی وجہ سے آپ کی وہی بات، تین میجر ایریاز ہوتے ہیں نا پولوشن کے، لینڈ، ایئر اینڈ واٹر. ان تینوں ایریاز کے اوپر دیر ہیو بین نیومرس اوکیزنز جہاں پہ ہمیں ان کا امپیکٹ نظر آتا ہے. اور امپیکٹ بھی چھوٹا موٹا نہیں، ایسا امپیکٹ جس کے اندر آپ کے ہزاروں جانیں جو ہیں وہ امپیکٹ ہوتی ہیں، ان کے اوپر اس چیز کا اثر پڑتا ہے. مثال لیجیے کلر فاگ آف 1880 ان لنڈن، 1892 ان لنڈن. 700 افراد کو جو ہے اس نے امپیکٹ کیا اینڈ دے ڈائڈ. ان دا سیم مینر لنڈن میں ہی گریٹ اسماگ آف 1952. یہ تمام کیا تھے؟ یہ انبریڈلڈ کیپٹلزم کا جو ہے نتیجہ تھی، جس کے اندر the resources were being used without really considering the harms that those activities could incur on the environment or the people in general as well. ٹھیک ہے، سو وہی فیکٹریز جو تھیں، یہ فیکٹریز میں سے نکلے جانے والا ٹاکسک دھواں تھا which resulted in this killer fog and in the same manner یہ great smog کے اندر بھی. ٹھیک ہے، in the same manner یہ love canal tragedy. Love Canal tragedy کیا ہے؟ Love Canal was basically an area in Niagara Falls, United States of America, جو کہ 1940 میں ایک کیمیکل کمپنی تھی جس نے پرچیز کر لیا تھا اور اس کو یوز کیا جاتا تھا ایز اے ڈمپنگ زون. ٹھیک ہے، ڈمپ کس چیز کا؟ آپ کا کیمیکل ویسٹ سارے کا سارے کارسینوجینک ویسٹ اینڈ ایوری تھنگ، وہ سارا ڈمپ کیا جاتا تھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے 1940 کے بعد آپ کے جو ہے when it was used up تو اس کو فل کر کے اس کے اوپر ان لوگوں نے ڈیولپمنٹ کر دی. اور ڈیولپمنٹ جب کی، گھر بنے، اسکول بنے، سارا کچھ بنا، سو ہوا کیا ایونچولی اس جگہ پہ ریزائڈ کرنے والے تقریباً اکارڈنگ ٹو ون ایسٹیمیٹ 21,000 پیپل they were seriously infected by those carcinogens. ٹھیک ہے، and people did not know until 1970s کہ اس کا کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا اور کتنا بڑا ان کے ساتھ ان کا نقصان ہوا ہے. A lot of them were then patients of leukemia. ٹھیک ہے، اور کینسر پیشنٹ بن گئے تھے. سو یہ 21,000 پیپل ور انفیکٹڈ اینڈ ور ایک غلط طریقے سے امپیکٹ کیے گئے تھے تھرو دس پرٹیکولر ٹریجڈی alone. In the same manner بھوپال کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا 1984 میں یہ بھوپال کا انسیڈنٹ، یہ کہ بھوپال میں فیکٹری تھی آن فرٹیلائزرز. ٹھیک ہے، اس کے اندر سے 40 ٹنز آف ٹاکسک گیس نکلی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں بھوپال میں، ہزاروں کی تعداد میں. اور اس کا امپیکٹس اور اس کے ریپریکاشنز صرف ان لوگوں تک نہیں تھے رہے، اسی ایریا کے اندر بہت ٹائم تک وہ ایک کائنڈ آف انیکسیسیبل ایریا ہو گیا تھا، بڑا ڈینجرس ہوتا تھا اس کو ایکسیس کرنا. سیم اپلائز ٹو چرنوبل 1986. ریڈیشن جس کی 20,000 کلومیٹر اسکوائر تک پھیلی. ٹھیک ہے، یہ نیوکلیر ریڈیشنز کی بات کر رہا ہوں میں. نیوکلیر ریڈیشن چرنوبل کی 1986 میں جو ایکسپلوژن ہوا اس کے بعد 20,000 کلومیٹر اسکوائر تک پہنچی. صرف یوکرین تک یہ محدود نہیں تھا، یورپ کے باقی ممالک کو بھی اس نے امپیکٹ کیا. ایک اس میں لاسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈاکیومنٹری دیکھی ہو یا امیج وغیرہ دیکھی ہو اپنی کسی سائنس کی بک کے اندر. ایکزون ڈیزاسٹر. ایکزون موبل دنیا کی ایک بہت بڑی آئل کمپنی ہے. اسی کا ایک آئل ٹینکر تھا جو کہ سمندر میں گزرا تھا اور 1989 میں اٹ اسپلڈ. ٹھیک ہے، دنیا کا شاید پہلا سب سے بڑا اور پرابیبلی انوائرمنٹلی اسپیکنگ ون آف دی موسٹ serious disasters to ever take place environmentally speaking. 2.5 لاکھ کے قریب آپ کے سی برڈز جو تھے وہ اس آئل اسپل کی وجہ سے مرے. In the same manner 14 members of 36 local Prince William Sound killer whale جو کہ ایک بڑی مخصوص قسم کی ایک اسپیشی ہے, it disappeared by 1990. ٹھیک ہے, سو اس کی بھی ریپرکشنز آپ کے سامنے ہیں کہ کس حد تک پولوشن جو ہے اس نے آفٹر انڈسٹریل ریولیوشن انوائرمنٹ کو اس کا نقصان پہنچایا. یہیں پہ ہم تھوڑی سی بریک لیتے ہیں اور اگلے لیکچر کے اندر اگلی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں, اور اس ٹاپک کو کرنے کے بعد ویل ڈسکس دا فیزز آف انوائرمنٹل موومنٹ از ویل, اور پھر ہم آف کورس اس کے اختتام تک جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.